सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट इरम जावेद है। मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ और फिर पास्टर सिसल जॉन बरकत के और उनकी सारी टीम के, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं फेथ टीवी के ज़रिए से खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हमारी दुआओं में रुकावटें क्यों आती हैं। इसके लिए हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 33 बाब और 3 आयत में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। अगर हम 2 आयत में देखें तो पता चलता है कि खुदावंद ये बात यिर्मयाह से कह रहा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और आज ये बात, ये कलाम हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। खुदावंद का कलाम आज हमें भी ये कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। यकीनन जब हम खुदावंद को पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, मुनाजातें करते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं और बाज़ दफ़ा कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा होता। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि हमारी दुआओं में रुकावटें क्यों आती हैं। इसके लिए हम कुछ नुकात पर गौर करेंगे, जिनमें से पहला नुक्ता है गुनाह। इसके लिए हम हवाला देखेंगे यशायाह की किताब 59 बाब और उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है, तो फिर जब हम खुदावंद से कुछ मांगते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह होगा तो ये हमारी दुआ में रुकावट का बाइस बनेगा। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से दाऊद की मिसाल देखें, 2 शमूएल और उसके 11वें और 12वें बाब में हम देखते हैं, हमें दाऊद का गुनाह नज़र आता है। तो दाऊद के गुनाह की वजह से उसकी दुआ में रुकावट आती है, खुदा उसकी दुआ का जवाब नहीं देता। 12वें बाब में हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा बीमार होता है और दाऊद 7 दिन खुदावंद के हजूर में रोज़े और दुआ के साथ खुदावंद के हजूर में इल्तिजा कर रहा होता है, खाकसार होता है, गिरयाजारी करता है, लेकिन खुदावंद उसके गुनाह के बाइस उसकी दुआ का जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद की ज़िंदगी में गुनाह आया तो खुदावंद ने उसकी दुआ का जवाब नहीं दिया। जब उसका बेटा बीमार था जिसके लिए वो दुआ कर रहा था, तो खुदावंद ने उसकी दुआ को नहीं सुना, तो उसका बेटा जो था वो मर गया। तो अगर हम आगे चल के देखें तो दाऊद ने जब अपने गुनाह से तौबा की, खुदावंद के हुजूर में अपने गुनाह का इकरार कर लिया, तो फिर हम देखते हैं ये दाऊद की ज़िंदगी में तजर्बा हो गया था कि अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाह के बायस खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देगा। तो फिर दाऊद ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत में कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। तो मेरे अजीज़ों, जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में होता है तो खुदावंद हमारी दुआओं को नहीं सुनता, बल्कि हमारी दुआओं में रुकावट आ जाती है और खुदावंद हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। तो ज़रूर है कि हम अपने गुनाह पर गालिब आएँ और अपने अंदर से गुनाह को दूर करें और खुदावंद के हजूर में हम पाक दिल के साथ आएँ। और हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद के हजूर में इकरार करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में से गुनाह दूर होता है, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से गुनाह को अपनी ज़िंदगी में से दूर कर सकते हैं। खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब हम खुदावंद का कलाम अपने अंदर ले लेंगे
تو گناہ ہماری زندگیوں میں سے دور ہوگا۔ جب ہم ہر روز خداوند کا کلام پڑھنے والے ہوں گے، خداوند کے حضور میں دعا کرنے والے ہوں گے، خداوند کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں گے، تو پھر گناہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، ہم گناہ پر غالب آ جائیں گے، تو تب ہماری دعائیں خداوند کے حضور میں سنی جائیں گی۔ اب ہم دوسرے نقطے پر غور کریں گے۔ دوسرا نقطہ ہے شک، یعنی جب شک ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو یہ بھی ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ تو جب ہماری زندگیوں میں شک ہوگا تو یہ بھی ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں، پطرس کی مثال لیں، تو جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کشتی پر سوار تھے اور وہ رات کا وقت تھا، ہوا چل رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا، جو کشتی تھی وہ ڈگمگا رہی تھی، اور جب شاگردوں نے یسوع کو سامنے سے آتے دیکھا کہ پانی پر یسوع چل کر آ رہا ہے، تو پطرس نے جب یسوع کو دیکھا تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چلوں۔ تو یسوع نے پطرس سے کہا کہ آ، اور پطرس نے یسوع کا حکم مان کر پانی پر چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن جب پطرس نے سمندر کو دیکھا کہ اتنا پانی ہے، سمندر کی گہرائی کو دیکھا، طوفان کو دیکھا، تو اس کی زندگی میں شک آ گیا، بجائے اس کے کہ اس کو ایمان رکھنا چاہیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو کل کائنات کا بنانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کا کنٹرول ہے، وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن اس نے ایمان رکھنے کی بجائے شک کیا، اور جب اس نے شک کیا تو وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ تو جب ہماری زندگیوں میں شک آ جاتا ہے تو پھر ہم بھی، جب ہماری زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں، مشکلات کے طوفان آتے ہیں، تو ہم بھی ان میں ڈگمگا جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں شک ہوتا ہے، ہم خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے حضور میں آئیں، اور جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تبھی خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پس جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، ایمان رکھو کہ تمہیں مل جائے گا۔ جب ہم شک کرنے کی بجائے ایمان رکھیں گے تو پھر خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں سنی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم تیسرے نقطے پر غور کریں گے۔ تیسرا نقطہ ہے نامعافی۔ جب نامعافی کی روح ہمارے اندر ہوگی تو یہ بھی ہماری زندگیوں میں، ہماری دعا میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، تو بھی خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ابھی ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، مرکز کی انجیل 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں دیکھیں گے، اور جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ یعنی دعا سے پہلے ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت، حسد اور نامعافی نہ ہو۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی روحانی تعلق کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں معاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر کسی کے لیے نفرت ہوگی تو خداوند ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ تو آج ہم اس کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں تب آتی ہیں جب ہماری زندگیوں میں گناہ ہوتا ہے، شک کی حالت میں ہوتے ہیں اور نامعافی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو یہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ تو آئیں آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ اگر ہماری دعائیں
رکی ہوئی ہیں، بہت عرصے سے ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں یہ گناہ تو نہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں خداوند کے حضور میں سنی نہیں جا رہی۔ اگر آپ ان چیزوں کی وجہ سے اپنے معجزات ریسیو نہیں کر پا رہے تو خداوند کے حضور میں یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں توبہ کریں، اس کے حضور میں سچے دل سے آئیں، اپنے اندر سے گناہوں کو دور کریں اور شک کی روح کو نکالیں اور نامعافی کو نکالیں، ہمارے دلوں میں جو دوسروں کے لیے نفرت ہے اس کو نکالیں اور خداوند کے حضور میں سچے دل سے دعا کریں تاکہ ہماری دعائیں خداوند کے حضور میں سنی جائیں۔ آئیں ابھی ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں گے کہ خداوند جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، کہ جو رکاوٹیں ہماری زندگیوں میں ہیں جس کی وجہ سے دعائیں سنی نہیں جاتی، خداوند ہماری زندگیوں میں سے ان چیزوں کو دور کرے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے خداوند یسوع جی، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو بھلا ہے۔ خداوند تو نے فضل کیا کہ ہم تیرے حضور میں آ سکے۔ خداوند آج تو نے ہمیں اپنے کلام میں سے گہری باتوں کو سکھایا تاکہ اے خداوند ہم تیرے حضور میں سچے دل سے آ سکیں۔ ہاں خداوند، ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہماری زندگیوں میں سے ہر طرح کے خداوند گناہ کو دور کر دے، خداوند ہر طرح کی شک کی روح جاتی رہے، ہر طرح کی نفرت انگیز باتیں تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ یسوع کے نام سے خداوند تو ہماری زندگیوں کو چھو، خداوند فضل بخش کہ ہم تیرے حضور میں خداوند ایمان کے ساتھ دعا کریں، خداوند ہماری زندگیوں میں کبھی شک کی روح نہ آئے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں اگے بڑھے اور بہت سا پھل لائے، یسوع کے نام سے آمین۔